السلام علیکم. ویلکم ٹو دا پوڈکاسٹ درن فائلز. آئی ایم یور ہوسٹ ہر شفیع. آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی اٹیمپٹس آف دی افغان گورنمنٹ ٹو اسٹیبلش اٹ سیلف ایز اے لیجیٹمیٹ پارٹ آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ اٹس چیلنجز. اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی ہو از اے ویری سینئر جرنلسٹ. السلام علیکم. وعلیکم سو السلام. لیٹس جسٹ جمپ ان ٹو دا سبجیکٹ. 20 ایئرس کی اسٹرگل کے بعد افغان طالبان وار کے بعد گورنمنٹ ٹیک اوور کر لیتے ہیں افغانستان کی, اور اس کے ساتھ ہی ان کو دو ایشوز فیس آتے ہیں. ان کے اوپر دو پینلٹیز لگتی ہیں. ایک, ان کے ایسٹس فریز کر دیے جاتے ہیں ورتھ آئی تھنک اراؤنڈ $7-8 بلین, اور دوسرا ان کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں جس سے ان کی اکانومی رک جاتی ہے. ان پینلٹیز کی کیا مقصد ہوتا ہے ان کا, اینڈ ڈڈ دے ییلڈ فروٹ؟ لیکن میرا خیال ہے کہ اس سارے سبجیکٹ کو نا ایک مرتبہ پھر ریوزٹ کرنے کی اور اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ ڈڈ اٹ ایکچولی ہیپن کہ امریکہ سپر پاور, تمام اس کے اتحادی جنہوں نے 20 سال ادھر اپنے جنگ میں جھونکے, ان کے لوگ بھی مارے بھی انہوں نے. $2.02 ٹریلین افغانستان میں پھینکا, امریکہ نے لگایا. In this entire وہ یہ war. کہتا یس دیٹس ہیوج منی. That's a lot of money. اور اس کے بعد وہ ایک ان پلانڈ مینر میں اچانک چھوڑ کر بھاگ گیا. تو یہ unplanned ہی ہے. یا پھر امریکہ جو ہے اس نے اس کو جان بوجھ کر اس طریقے سے چھوڑا. اس نے ایک میس کریٹ کرنے کی کوشش کی. اس کو ذرا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں امریکہ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ چائنا جو کہ اس کا فوکس بن گیا بائی 2020 کہ ہمارا اس وقت سب سے سیریس کمپیٹیٹر, ہمارا اس وقت سب سے سیریس حریف پوری دنیا میں وہ چین ہے. اور یہ ایویڈنٹ ہو گیا تھا, بڑا کلیئر ہو گیا تھا جس وقت جو بائیڈن نے حکومت سنبھالی. 4 فیبرری کو جو بائیڈن نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کیا, اور وہاں پر اس نے اپنے فارن پالیسی کے کنٹورس وہ ڈیفائن کیے, وہ بتائے. اس نے کہا کہ امریکہ از بیک, ڈپلومیسی از بیک, اور چائنا ہمارا سب سے سیریس کمپیٹیٹر ہے, اور ہم نے پوری دنیا میں اپنی الائنسز کو ریوائیو کرنا ہے, نئی الائنسز فورج کرنی ہے, اور ہم نے چائنا کا راستہ روکنا ہے. اب ناؤ ٹو کنٹین چائنا واٹ واز دیئر پالیسی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی پالیسی نہ صرف یہ تھی کہ جو چین کے ساتھ ملک جڑ گئے ہیں, جو اس کے اتحادی بن گئے ہیں, ان کو توڑا جائے چین سے, چین کے خلاف مختلف ممالک کو سفارا کیا جائے, اور پھر چائناز بیک یارڈ اس میں ایسی ٹربل چھوڑ دی جائے کہ چائنا اسی کے ساتھ ڈیل کرتا رہ جائے. ریجن ہی ڈیسٹیبلائز ہو جانا چاہیے. یس, اس کو ڈیسٹیبلائز باقاعدہ کرنا امریکن انٹرسٹ ہے. اب انہوں نے ایگزیکٹلی کیا ایسے یا نہیں کیا, دیٹ از اندر سبجیکٹ. بٹ ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ٹاکس تو کر رہا تھا, مائک پومپیو کر رہے تھے, ظالم خلیل زاد کر رہا تھا, اس سے پہلے ہو رہے تھے, یہ آج سے تو نہیں ہو رہے. ایک کے بعد ایک امریکہ کے ڈپلومیٹس وہ ٹرائی کرتے رہے, اور یہ ریئلائزیشن تو بہت پہلے سے تھی امریکہ میں کہ اس نے افغانستان کو چھوڑ کر جانا ہے, لیکن اس طریقے سے چھوڑ کے جانا ہے. یہی مینر ہوگا. آپ قطر میں بیٹھیں گے, بات چیت چل رہی ہوگی, پھر ایک دن جو ہے وہ 14 اپریل کو ہم دیکھیں گے کہ جو بائیڈن روز ویلٹ ٹریٹی روم آف وائٹ ہاؤس وہاں پر کھڑے ہو کے تقریر کریں گے اور کہیں گے کہ 20 سال پہلے یہیں سے جارج ڈبلیو بش نے انویژن کا اعلان کیا تھا, اور ہم اینڈلیسلی بھی چل سکتے ہیں لیکن ہم جانے کا اعلان کرتے ہیں. بٹ اس کے کچھ وقت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین کی کانفلکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے, امریکہ اور اس کے الائز اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ جو پینلٹیز ہیں, $7 ارب اس کو فریز کر لینا, سینکشنز لگا دینا, یہ اگین ایک ملک اس میں ایک طریقے کی انٹرونشن, ڈیلیبریٹ انٹرونشن, اس کو جاری رکھنا, اس کے اوپر اپنا کنٹرول بنانا. 20 ایئرس تک آپ ایک چیز اٹیمپٹ کرتے رہے, ٹرائی کرتے رہے, آپ اپنے آبجیکٹیوز نہیں اچیو کر سکے. دنیا کی سپر رچ کنٹریز, دنیا کے سب سے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز رکھنے والے ملک, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کے سب سے بڑے ملک, دے فیلڈ میزریبلی, اور نو ڈاؤٹ دے ٹرائیڈ ٹو مین افغانستان ان اے مینر جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ تمام ممالک جا کر پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ ہیپنڈ,
فلاپ ہو گئے, فیل ہو گئے ان کی پالیسیز. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ ہیومن رائٹس ابیوسز ہیں وہاں پہ, ان کی جو بھی پالیسیز ہیں اس کو ری ویمپ کیا جائے. ہیومن رائٹس کے اوپر افغان طالبان کی جو پالیسی, مطلب جو ان کی فلاسفی ہے وہ چینج کر دیں. ان کی ڈیمانڈ ہے افغان طالبان گورنمنٹ سے. واٹ ڈو دے ایکسپیکٹ, ڈو دے ٹرولی ایکسپیکٹ کہ افغان طالبان ول کمپلائی ٹو دیز ڈیمانڈس, کہ وہ جو ان کی فلاسفی جس بیس پہ انہوں نے اپنی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے, اپنی پارٹی بنائی ہے, وہ وہی چھوڑ دیں گے؟ واٹ از دا پوائنٹ آف دیکھیں کالنگ فار؟ یہ خبط جو ہے, یہ جو خبط ہے نا کہ لوگ ہماری طرح جینا سیکھیں, لوگ ہماری اسٹائل آف گورننس کو اپنائیں, لوگ ہماری فارم آف گورنمنٹ, ہماری جو ڈیفینیشن آف جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے, اس کو فالو کریں. دس از وٹ دے ڈسکرائب ایز رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر. اور اس کو اب پریکٹیکلی اینڈ اوپنلی چیلنج کیا ہے چائنا نے, اس کو چیلنج کیا ہے رشیا نے. رشیا پہلے بھی کر رہا تھا, بٹ چائنا ہیز جمپڈ ان ناؤ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ جئیں ہماری طرح, آپ رہیں ہماری طرح, جو اسٹینڈرڈز ہم اسٹینڈرڈز قرار دیتے ہیں, انٹرنیشنل ہیومن who رائٹس would چارٹر decide, فالو کریں. یس who would decide کہ جو اسٹینڈرڈز امریکہ کہتا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈز ہیں, یا امریکن بلاک کہتا ہے, یا امریکہ کے allies کہتے ہیں, دیٹ ایکچولی از دا اسٹینڈرڈ. وہی صحیح ہے. جو ان کی پالیسیز ہیں پوری دنیا کے حوالے سے, being super power, they want to be the center of at the center ان کی تو اپنی stage of the فلاسفیز world. روز چینج ہوتی رہتی تو ہے. وہ جو رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کہتے ہیں, اس آرڈر میں اتنے لوپ ہولز ہیں, اتنے اس میں خرابیاں آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, یہ کانفلکٹس کریٹ کرتے ہیں, یہ ریجنز کو, ممالک کو لڑواتے ہیں, ان کو پھر اسلحہ بیچتے ہیں, اور اس سے پھر وہ پیسہ بناتے ہیں. افغانستان کے سوال کے اوپر کہ جو چائنا کے ساتھ, چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اور پھر ہم نے افغانستان میں جو ایونٹس انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھے, اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ امریکہ ایک بہتر ڈیل کر کے بھی جا سکتا تھا. کیا آخری وقت تک جنرل فرینک میکنزی کی اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں, کیا امریکن سینٹ کام سے لے کر, پینٹاگون سے لے کر, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی, پھر وائٹ ہاؤس کی بریفنگز, وہاں جو باتیں چل رہی تھیں کہ 3 سال تک غنی کی گورنمنٹ, اشرف غنی کی گورنمنٹ وہ اسٹے کرے گی, افغانستان جو ہے اس کی آرمی اتنا وقت سسٹین کرے گی, اتنا وقت لگے گا, اور پھر اٹ آل فیل ڈاؤن ہاؤس آف کارڈز. واٹ ہیپنڈ, ایک دم سب چھوڑ کر بھاگ گئے. اور جس طریقے سے وہ جہاز اڑا کر لے کر گئے ہیں, اور لوگ ان جہازوں کے اوپر چپکے ہوئے تھے, جو ایکسیڈس ہو رہا تھا, کابل ایئرپورٹ کے سین سب کو یاد ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا. اٹ وازنٹ دیٹ کہ امریکہ ایز اے سپر پاور, امریکہ اور اس کے ایلائز اس طریقے سے تو گیون نہیں کر سکتے. واٹ واز دا نمبر طالبان کا, بٹ اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ ریموٹلی دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر, دنیا کے دوسرے کونے میں لوگوں کا رہن سہن, لوگوں کی بات چیت کا طریقہ, ان کی لینگویج, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا سوشلائزنگ کا طریقہ, ان کا پریئر کا طریقہ, ان کا ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے کا طریقہ, ان کا ایجوکیشن لینے کا نہ لینے کا طریقہ, ان کا سوچنے کا طریقہ, آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ ٹرانزیشن ہوتی ہے, یہ جنریشنز میں آتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر جو بائیڈن کو بٹن دبائے گا, اور یہاں پر طالبان یا افغانستان کے لوگ, اور اف somebody does not understand that, ان کو وہ ہسٹری پڑھنے کی ضرورت ہے اس ریجن کی, اس ایریا کی, فار ایجز, فار سینچریز. بامیان میں کیا ہوا تھا, بابر وہاں پر کیوں نہیں رہا, وہاں پر اینشنٹ سویلائزیشن ہے. اب وہاں پر وہ کیا کیا ہوتا رہا اور کس کس طریقے سے ہوتا رہا, that needed to be studied. اچھا, اب طالبان کے اوپر سینکشنز بھی ہیں, ان کو کہہ رہے کہ ہیومینیٹیرین اپنی پالیسیز بھی چینج کریں, انٹرنیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے اپنے پاس جو بھی ٹیرر آؤٹ فٹس آپریٹ کریں ان کو بھی روکیں. اتنی ساری ڈیمانڈس کٹھی ہیں, از اٹ ناٹ بیٹر کہ ہم یا انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو پہلے ایک چیز پہ فوکس کرائے, جس پہ انہوں نے پہلے بھی قطر ڈائلاگس کے اندر کہا تھا کہ یس, ہم ٹیررزم اور جو بھی ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں, نان اسٹیٹ ملیشیاز ہیں, ہم ان کو روکیں گے. پہلے ونس وی سی کمپلائنس آن دیٹ اینڈ, اس کے بعد باقی چیزوں پہ فورس کریں. دیکھیں میرے خیال میں یہ کبھی بھی کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ اوپنلی تو نہیں کرتی, یہ اس کی ڈکلیئرڈ اسٹیٹ پالیسی نہیں ہوتی کہ ہم
اپنے جگہ کو، اپنی زمین کو، اپنے سوئل کو دوسرے ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے دیں گے. لیکن دیٹ وڈ نیور کم. رسپانسبلٹی تو انہیں کی ہوتی ہے نا. اور رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بٹ جس وقت آپ ایک جگہ پر 20 سال زبردستی آ کر ایک قابض قوت کے طور پر بیٹھیں، آپ اس کو گورن کرتے رہے، تو آج جو بھی سچویشن آپ کو افغانستان میں نظر آئے گی، آپ اس پہ صرف طالبان کو یا وہاں پر جو اس وقت گورنمنٹ ہوگی آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے. اس میں برطانیہ کا بھی کردار ہے، اس میں USSR جو تھا اس کا بھی کردار ہے، اس میں امریکہ کا بھی کردار ہے، اس میں انڈیا کا، پاکستان کا بھی کردار ہے، اس میں چائنا کا بھی ہے، اس کے تمام نیبرز کا، ایران کا، ایوری کنٹری جس کی جتنی یا جس حد تک بھی انوالومنٹ رہی افغانستان میں ان کا کردار ہے. باقی ایز اے ممبر آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی بھی ملک ہے اس کی سرٹن رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور جو UN چارٹر میں لیڈ آؤٹ پرنسپلز ہیں اس کے مطابق کنٹری فارمز اور فارمولیٹس اٹس پالیسی، تو سویلائزڈ ورلڈ میں رہنے کے ایکسیپٹ ہونے کے، آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ہونے کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں. اور یہ جو ڈیمانڈس طالبان رجیم سے، طالبان گورنمنٹ سے، افغانستان کے موجودہ حکمرانوں سے کی جا رہی ہیں، یہ کوئی غلط ڈیمانڈس نہیں ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو یہ کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس وقت ان کے سامنے یہ ڈیمانڈ ساری کی ساری اکٹھی رکھ رہے ہیں، تو یہ 20 سال میں آپ نے امپلیمنٹ کرنا تھا نا، وہاں کے لوگوں کو تو آپ نے ایجوکیٹ کرنا تھا. اور جب آپ طالبان کو یہ سب کچھ دے کر جا رہے تھے، یہ کوشچنس اس وقت کے تھے. اب بالکل اس انٹرنیشنل سیکیورٹی کے اوپر ایک اور ایشو آ جاتا ہے. US جب وین اٹ ایگزٹڈ تو انہوں نے بہت سے ویپنز افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کو ٹرانسفر کیے تھے، ایڈ کے تھرو دیے تھے. ان کی آئی تھنک 300,000 کی فورس تھی افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی کی. وین دا US لیفٹ، دا طالبان ٹک اوور، فورسز بھی دے کنسیڈڈ گراؤنڈ، چھوڑ دیا، دے ٹک اوور. اب 7 بلین کی فگر آتی ہے کہ $7 billion ورتھ آف US میڈ ویپنز ور لیفٹ ان افغانستان. اس کے اوپر بڑا ایشو آتا ہے. یہ رسپانسبلٹی اور بلیم تو US کے اوپر جاتا ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی نیٹو فورسز کے اوپر جاتا ہے. ہیز دا US اور دا UN سیکورٹی کاؤنسل ڈن اینی تھنگ ٹو ریمیڈی دس بلنڈر؟ کین دے؟ آئی تھنک اگین اس میں ہمارے پاس چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں موجود نہیں ہیں. وی ڈونٹ ہیو دی ایگزیکٹ ڈیٹیلس کہ US کیا کلیم کرتا ہے کہ ہم کیا کچھ چھوڑ گئے ہیں، یا طالبان کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے. دا پوائنٹ از کہ مجھے آج بھی میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں. اف somebody thinks کہ one fine morning US forces were ordered to leave Afghanistan. No, it didn't happen like this. اس کی ٹریجیکٹری ہے، یہ بات چیت بہت پہلے سے چل رہی تھی، یہ ڈیل بہت پہلے ہو یہ گئی تو تھی ٹرمپ کے اور ایڈمنسٹریشن کے ہو اندر بھی گئی بات تھی، ہو رہی. اور جو بائیڈن جو ہے اس کے آنے کے بعد بھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ اگست میں جا کر یہ وڈرال شروع ہوا ہے. اور جو امریکہ کا اسٹے تھا افغانستان میں اپنے آخری چند نہیں بلکہ کئی مہینوں میں، وہ ٹیکنیکل اسٹے تھا. دے ور ناٹ اسٹیئنگ دیئر ود دیئر فل تھروٹل، اپنے تمام ویپنز اور سب کچھ، اور جاتے انہوں نے بہت سارے اپنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز جو ہیں، چیزیں ہیں، وہ تباہ بھی کی ہیں وہاں پر، ان کو نیوٹرلائز کیا ہے. اور اگر وہ وہاں پر چھوڑ کر بھی گئے ہیں تو اٹس دا US دیٹ از ٹو بی بلیمڈ. اس کا قصور ہے، وہ وہاں پر تھا، وہ چھوڑ کر گیا ہے. آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یا کوئی بھی بندہ اب طالبان پہ آپ کیسے کوئی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، فائن، آپ ان سے اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے، ریز کریں گے، بٹ اس کو کوئی پوچھے گا جو وہاں پر چھوڑ کر چلا گیا؟ ہاں، وہ کوئی پوچھ بھی نہیں رہا اور وہ کچھ کر بھی نہیں رہے اب اس کے بارے میں. ایگزیکٹلی. ویسے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاؤ کین یو کلیم کہ جی $7 billion ورتھ آف ویپنز ور دیئر. وہ تو اب $70 billion بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، وہ ایکچولی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی نا، چیئرمین آف دا US ہاؤس آف فارن افیئرس کمیٹی مائیکل مکال کی اسٹیٹمنٹ تھی. جب جان کربی نے کہا کہ جی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں لوگ، تو اس نے کہا آر یو انسین، میرے پاس ویڈیو ٹیپس ہیں. اب یہ US ایڈمنسٹریشن کا ہی بندہ ہے. تو اب یہ US میڈ ویپنز جو ہوتے ہیں، وی ہیو فاؤنڈ آؤٹ پاکستان میں کچھ ٹیرر اٹیکس جو ریسنٹلی ہوئے ہیں، میاوالی اٹیک بھی، اس میں M16 اور اس طرح کی ویپنز ریکور ہوئے ہیں ونس دا ٹیررسٹس ور نیوٹرلائزڈ. تو واٹ ڈز دس مین فار پاکستان انٹرنل سیکورٹی کہ یہ TTP کے پاس ہیں؟ یہ ول دیٹ ایگزاسربیٹ دی ٹیررزم سچویشن ان پاکستان؟
دیکھیں یہ جو ویپنس کا ڈیفینس انڈسٹری کا بزنس ہے یہ بڑا ٹرکی ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے. پوری دنیا میں کون سے ممالک ہیں جو سب سے زیادہ ویپنز ایکسپورٹ کرتے ہیں بناتے ہیں ڈیفینس اکوپمنٹ؟ یہ کتنا بڑا بزنس ہے. امریکہ کون سے نمبر پہ ہے؟ اس پہ نمبر 1 ہے. اس میں اسرائیلی جو کمپنیز ہیں وہ کہاں پر آتی ہیں؟ اٹلی، رشیا، دنیا کے مختلف ممالک. اب ایز اے بزنس مین اگر کوئی بھی بندہ ہوگا، آئی ایم ناٹ اے بزنس مین، آئی ایم اے جرنلسٹ، لیکن میں اس پہ اگر سوچتا ہوں تو آپ جو چیز پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں کاروباری شخصیت کے طور پہ، کاروباری شخص کے طور پر، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کھپت ہونی چاہیے. کانفلکٹ ہوگی تو ویپن بکے گا، دو ملکوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو ویپن بکے گا. سب سے بڑی ڈیمانڈ ہی ویپنس تو کی تھرو وار. تو یہ جو دنیا کے سب سے بہترین ATGMs ہیں، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل، یہ اسرائیلی ایک ڈیفینس پروڈکشن کمپنی ہے رفال. I'm not talking about the one جو جہاز کمپنی ہے رفال، وہ بناتی ہے دنیا کے سب سے بہترین ATGMs، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلس. اور ان ATGMs کا شیلڈ جو ہے وہ بھی صرف وہی کمپنی بناتی ہے. یعنی ایک طرف ظاہر ہے کہ جس کو بیچ رہی ہے ATGMs انڈیا کو بیچتی ہے. ٹھیک. تو ہمارا تو ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہے، تو اس کا اگر کسی نے توڑ لینا ہو تو وہ انہیں سے لے گا، تو انہیں سے لے گا. وہ دونوں سائڈ کو سیل کر وہ سکتے دونوں سائڈ پہ سیل کرتے ہیں. تو دس از ہاؤ دس از اٹ از ڈن. اب وہ جو ویپنز ہیں اور TTP ویپن کے کا پاس سیل ہیں، ہے اس اور پہ وہاں پر پاکستان کا جانا کیا؟ پاکستان کے لیے دیکھیں اب اس کو جو اینڈ یوز پالیسی ہوتی ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ وہ کسی ملک کی ٹرینڈ آرمی کے پاس، ریگولر آرمی کے پاس نہیں ہے. وہ غلط ہاتھوں میں چلے گئے. اف دیٹ از ٹو بی بلیوڈ کہ ایگزیکٹلی ایسا ہوا، تو اس کو آپ پھر ٹیک اپ کریں گے امریکہ کے ساتھ. امریکہ آپ کو کیا کہے گا؟ کہ بھگتو کیا نہیں کریں؟ بھوگ تو نہیں، وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے ہمیں جگہ دیں، ہم اوور دا ہورائزن آپریشنس کرتے ہیں، ہم وہاں پر. تو وڈ یو الاؤ فٹ آن گراؤنڈ؟ لیکن اس ساری چیز کا کنیکشن ادھر جا رہا ہے کہ افغان طالبان گورنمنٹ نے لیجیٹمیسی لینی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. انہوں نے اپنے آپ کو سیمولیٹ کرنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی. ان کے اوپر کتنا آر دے کنسرنڈ، وڈ شوڈ دے بی کنسرنڈ؟ اور اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی تو ان کی طرف بہت غلط. لیکن طالبان جو ہیں وہ دے ہیو گون تھرو سچ ورس سچویشن، دے ور ان ہائیڈنگ، بھاگے ہوئے تھے، مارے جا رہے تھے، اٹھائے جا رہے تھے، جیلوں میں ڈالے جا رہے تھے، گوانتانامو میں بھیجے جا رہے تھے، ان کو مختلف پریزنس میں رکھا جا رہا تھا. وہ سب کچھ ہو رہا تھا. انہوں نے تو اتنا برا دیکھ لیا ہے کہ ان کے لیے یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہوں گی. چھوٹی ابھی موٹی ابھی جو ہے یہ کہ سینکشن لگ جانا، فنڈز نہ ہونا، ان کا اویلیبلٹی نہ ہونا، وہ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا اب نظام حکومت چلا رہے ہیں. اب یہاں پر جو ویپنس کا معاملہ ہے، آئی تھنک ڈپلومیٹیکلی پاکستان would be taking this up, should be taken up, not just with Taliban but also with the US. کہ بعد میں ہر 15 سال، 20 سال، 40 سال کے بعد آپ کو دوبارہ ایک ریجن سوٹ کرنے لگتا ہے، آپ دوبارہ وہاں پر کسی بہانے آ جاتے ہیں، انویڈ کر دیتے ہیں، اور پھر جب آپ کے فوکس جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے، ان دس کیس جب چائنا کی طرف ہوا ہے اور آپ نے کہا کہ چائنا ہمارا جو ہے وہ اس وقت پرائرٹی نمبر 1 ہے، آپ ایک کے بعد ایک G7 سمٹ کر رہے ہیں، آپ نے کاربس بے میں کی، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ شلو سلماؤ میں جرمنی میں کی، پھر آپ چلے گئے جاپان، ہیروشیما پریفیکچر میں آپ نے کی. ان سب کے آؤٹ کم ڈاکومنٹس میں یو آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ چائنا اینڈ رشیا اینڈ دین ان نیٹو سمٹس. آپ نے جو فرسٹ ٹائم اس کا 10 ایئر کا آؤٹ کم ڈاکومنٹ دیا، اس میں آپ نے چائنا کو رکھا ہے. تو آپ کی پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. اب افغانستان آپ کے اس میں ایگزسٹ نہیں کرتا، پاکستان کا اس میں نام نہیں آتا. آپ کی پرائرٹی چینج ہونے سے جس ریجن کی ریالٹی ہے وہ چینج نہیں ہوگی، اور جو میس آپ کریٹ کرتے ہیں اس کو پھر ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے. Now this should be diplomatically taken up with the Americans. So let's moving on to Afghanistan Taliban government's diplomatic outreach. Historical event ہے کہ China has accepted Maulvi Abdullah Bilal Karimi as the official ambassador of Afghanistan to China.
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے افغان ایمبیسی جو تھی انڈیا میں دیٹ کلوز ڈاؤن اینڈ طالبان گورنمنٹ سیڈ وی ول ٹیک دس اوور اینڈ وی ول رن دی آپریشنز ہیئر. اس کے اوپر اب یہ بہت بڑی آئی تھنک ڈیولپمنٹ ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ اوکے ون آف دا ویری بگ ناٹ دا سپر پاور بٹ ون آف اے ویری بگ پاور in the world has accepted Afghanistan government now. How will this play out? آئی تھنک دنیا میں جس فاسٹ پیسڈ طریقے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور آپ ہسٹوریکلی دیکھیں جو دنیا میں جو بھی سپر پاورز رہی ہیں فرینچ امپائر رہی ہے, برٹش امپائر رہی ہے, جو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ونس وچ ور بگ نیول پاورز, اسپینش آرمی, پورٹگیز, ڈچ نیوی, برٹش نیوی, انہوں نے نیوی کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر انہوں نے کالونائز کیا. آج بھی کوئی تقریباً 32 فرانکوفونیز ہیں جو جہاں پہ آفیشیل لینگویج آج بھی فرینچ ہے ادر دین دیئر لوکل ون لوکل اور انگلش لینگویج. اسی طریقے سے کوئی 56-58 ممالک کے اوپر یونین جیک لہراتا تھا. ملکہ برطانیہ کی سلطنت پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اور باقی بھی بہت سارے ممالک ہیں جن کی کالونائزیشن کی ہسٹری ہے. لیکن اب ماڈرن ڈے میں جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو گیا. چائنا اپنا انفلوئنس پوری دنیا پہ وہاں پر اپنی فزیکل پریزنس سے یا ان پر قبضہ کر کے, یا کوئی بھی دنیا کا ملک اب وہ نہیں کرتا. وی لیو ان اے ڈفرنٹ ورلڈ ناؤ. جو ابور ہے ون بیلٹ اینڈ ون روڈ انیشیٹو, 65 کنٹریز, دیٹ مچ آف پاپولیشن, دیٹ مچ آف ریسورسز. چائنا کو ریئلائزیشن ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کنیکٹیوٹی, کتنا امپورٹنٹ ہے ان ممالک جو انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں پوٹینشیل بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اکنامک کوآپریشن بڑھانے کا. تو افغانستان کے ساتھ ان کا ایک بالکل چھوٹا سا بارڈر ملتا ہے واخان کوریڈور کے ذریعے. تو دے ریئلائز دی امپورٹینس آف افغانستان اینڈ دے ریئلائز دی چینجڈ ریالٹی ان دا ریجن دیٹ طالبان آر دیر. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ ان سے روٹ کے بیٹھ جائیں گے بیجنگ میں, یا پھر آپ بیٹھ کر ان کے ساتھ ڈیل کریں گے؟ چائنا کا انٹرسٹ یہ ہے, اور اس کی آپ ٹراجیکٹری بھی دیکھیں, ایور سنس آل دس ہیپنڈ, دس وڈرال ہیپنڈ, اس سے پہلے سے, اور پاکستان نے وہ بریک تھرو کروایا. پاکستان نے اس کے لیے بڑا کی رول پلے کیا. چائنا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ واخان کوریڈور سے وہ افغانستان کے تھرو آئے اور وہ چابہار کا, زاہدان کا ایکسیس لے. وہ وہاں سے آئل جو ہے وہ, کیونکہ 400 بلین ڈالرز کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اگریمنٹ وانگ وی وین ہی واز دا فارن منسٹر ارلیئر بفور کنگ آنگ, جب وانگ وی واز دا فارن منسٹر ہی وینٹ دیر, آئی تھنک اٹ واز آن 27 مارچ 2020. تو 400 بلین ڈالرز پہ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ 25 سال کے لیے ایران نے ان کو ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ آئل دینا ہے. اب اس کے لیے راستے کون سے؟ ایک تو راستہ ٹریڈیشنل راستہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے نکلے گا, انڈین اوشن سے, سری لنکا کے کسی پورٹ سے, ہن بنتوتا سے, یا پھر کولمبو سے ہوتا ہوا اسٹریٹ آف بے آف بنگال سے نکلے گا, اسٹریٹ آف ملاکا, اسٹریٹ آف ملاکا سے وہ جائے گا پیسیفک اوشن میں, ساؤتھ چائنا سی, وہاں سے یلو سی, اور پھر چائنیز پورٹس پہ لینڈ کرے گا, اور وہاں سے پھر ٹریول کرے گا آل تھرو چائنا. پھر مین لینڈ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے, آپ تہران سے اوپر جائیں گے, آپ ترکمانستان, ازبکستان, تاجکستان, قازقستان, کرغزستان, اینڈ دین اورمچی سے آپ انٹر ہوں گے. اگین اتنا بڑا روٹ ہے, آئل چاہیے نا چائنا کو, اس کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے بہت. اس کے بعد راستہ کیا ہے؟ پاکستان کے راستے کہ گوادر سے یا پھر گبد رمدان سے آئے گا سی پیک میں, وہاں سے انٹر ہوگا اور وہاں سے اوپر جائے گا. پھر ایک سب سے آسان اور سب سے شارٹیسٹ روٹ ہے اگر ان کے لیے وہاں پر ایک سوٹیبل ہو جاتی ہے سچویشن, دیٹ از تھرو افغانستان. تو چائنا جو ہے وہ اپنے سارے آپشنز رکھ رہا ہے اور ان کو سوٹ کرتا ہے. اب بڑا ٹرکی معاملہ ہے. طالبان کے حوالے سے 20 سال تک طالبان کو پوری دنیا میں ولن کے طور پہ انڈیا پورٹرے کرتا رہا. سکسیسو گورنمنٹس, چاہے وہ کارزئی کو ہو, چاہے وہ اشرف غنی کی ہو, ان کے ساتھ وہ ڈیل کرتا رہا, ان کی اور بہت زیادہ تھی, طالبان کے خلاف سب کچھ کرتا رہا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چینج ہو رہی ہیں یہاں پر چیزیں,
They started backdoor diplomacy with Taliban even before this agreement was signed. Which agreement? Doha deal Doha. se pehle they had started doing this. India was Yes, India coordinating and had communicating with the established Taliban. backdoor diplomatic channels. اور جب یہ ڈیل ہو بھی گئی, جب یہ ٹیک اوور ہو رہا تھا, اس وقت بھی میٹنگز ہوئی ہیں گلف کنٹریز میں, اور Of the طالبان, Indian یس government. یس دے ہیڈ میٹنگز ود دیم. یہ سارا باقی ساری چیزیں ہم چیزیں دیکھتے ہیں نا, یہ ساری بعد کی اور چیزیں ہوتی ہیں. پھر وہاں سے جس طریقے سے کانسلیٹس خالی ہوئے, انڈینز ہیڈ ٹو لیو, دین آل دس ہیپنڈ, اور یہ چینج اوور ہونا تھا. دی ڈے چائنا کی طرف سے بڑے پازیٹیو چیزیں آنا شروع ہوئی تھیں, اور یہ پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشن رکھنا ہے, انڈیا ول نیور لیو گراؤنڈ اوپن فار چائنا, بیکاز ان کا جو اس پورے ریجن کے ڈائنامکس کو دیکھیں تو دے ول ڈیفینیٹلی کم بیک ان افغانستان. اور ان کے لیے پھر پاکستان آبویسلی, خیر وہ جب ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو پھر ہم آگے آئیں گے کہ why and how India has been using Afghan soil as a terror launch pad against Pakistan. اشرف غنی کی گورنمنٹ میں تو بھی ہیڈ رپورٹس کہ انڈیا ان کے ساتھ کہوٹس میں پاکستان کے لیے پرابلمس کریٹ کرتا ہے. اب طالبان گورنمنٹ آئی ہے, اور جو ریسنٹ الیگل امیگرینٹ ایگزڈس ہوا ہے وچ ور موسٹلی افغان نیشنلس, اس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ بھی پاکستان کے ساتھ ریلیشنس تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں. ول انڈیا یوز دس ٹو اٹس ایڈوانٹیج اینڈ پاکستان's ڈس ایڈوانٹیج؟ دیکھیں اس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکچولی آن اینی گیون تھنگ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈیا اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا یا نہیں. اٹ از آبویس. ہاؤ سو؟ اٹ از آبویس بیکاز اگر کسی بھی شخص نے جو ڈاکٹرن ہے جس کے اوپر اس وقت انڈیا کام کر رہا ہے, ایور سنس دس مودی اینڈ اجیت دوول تھنگ, جو یہ سارا جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں, وہ اوفینسو ڈیفینس کا, یا جس کو ڈیفینسو اوفینس اور اوفینسو ڈیفینس دونوں ٹرمز اس کے لیے یوز ہوتی ہیں. اس کو خود جو انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول, اس نے ایکسپلین کیا. وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے اگر بارڈرس کے اوپر فائٹ نہیں کرنا کسی اینیمی, تو ہم نے جا کر اس کی ویکنیس جو ہے, جو اس کی فالٹ لائنس ہیں, اس پر کام کرنا ہے. اور جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے ہمیں تھریٹ ہے, وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے ان کو تھریٹ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو وہاں پر جا کر اٹیک کرنا ہے, اور اس کے لیے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز یوز کرتا ہے. وہ کلبھوشن جادو کون ہے جو اس وقت مجید بریگیڈ کو کے پیچھے کون ہے؟ ایسے ہی کوئی ایک بنچ آف بلوچ پیپل ہے دیٹ از ریزائڈنگ سم ویئر ان اور بیس سم ویئر ان افغانستان. وہ آتے ہیں اور یہاں پر آ کے کیری آؤٹ کرتے ہیں اٹیکس. ہو کیریڈ آؤٹ دی اٹیک آن چائنیز قونصلیٹ ان کراچی؟ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ کس نے حملہ کیا تھا؟ داسو ڈیم اٹیک کس نے کیا تھا؟ پی سی گوادر کو کس نے نشانہ بنایا تھا؟ کس نے جو ہے وہ چائنیز امبیسڈر کے آنے سے 5-10 منٹ پہلے سرینا ہوٹل کی پارکنگ میں بام بلاسٹ کیا تھا؟ کون ان تمام انسیڈنٹس کے پیچھے؟ کوئی تو ہے نا جو پیسے بھی دے رہا ہے, فنڈنگ بھی دے رہا ہے. ورنہ چیز کر کے دور جا کے داسو ڈیم اٹیک جو ہوا ہے, وہ چائنیز, اگر وہ اس کے لیے ایک پوری پلاننگ ہوگی نا, کسی نے ان کو ریکی بھی کر کے دی ہوگی, کسی نے ان کو انفارمیشن بھی دی ہوگی, کسی نے ان کو ٹائم بھی بتایا ہوگا, کسی نے ان کو وہ ایکسپلوسیو لیڈن وہیکل بھی جو ہے وہ دیا ہوگا, پھر وہ اٹیک کیری آؤٹ ہوا ہوگا. اب ہم نے جو ڈاسیر ایک پاکستان نے نکالا تھا, اس میں فون نمبرز بھی تھے, اس میں تصاویر بھی تھیں, انڈیا کے کون سے بینک سے کہاں کتنے پیسے بھجوائے جا رہے تھے, جلال آباد میں یا کندھار میں یا کہیں اور, کون کون سے کونسلیٹس میں یا انڈین ڈپلومیٹس کے یا انڈر کور وہاں پر جو لوگ موجود تھے, جو وہاں پر جماعت الاحرار کے دوسرے جو ٹی ٹی پی کے فیکشنز ہیں, کون کس کا کیسے مرجر کروا رہا تھا, کون اس کے پیچھے تھا. تو وہ ڈیٹیلز ظاہر ہے کہ ساری بلیک اینڈ وائٹ میں تو نہیں ہوتی, لیکن کچھ نہ کچھ. لیکن یہ پیپر ٹریل انڈیا سے افغانستان اور سب کو معلوم ہے. مطلب یہ تو وہ پالیسی ہے جس کو انڈیا جو ہے وہ اوپنلی چلا رہا ہے. اس میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے
اب چائنیز انٹیلیجنس ہے, اس کی رپورٹس ہیں, چائنا کے آفیشلز جو ہیں وہ آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ دیر آر کنٹریز وچ آر اگینسٹ سی پیک اینڈ پاکستان چائنا ریلیشن شپ. یہ اٹیکس جو ہیں یہ فوکسڈ ہیں. کراچی یونیورسٹی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے فیکلٹی کے لوگوں کو جو ٹارگیٹ کیا ہے, وہ اس میں ٹارگیٹ سے زیادہ, اس انسیڈنٹ سے زیادہ اہم یہ ہے کہ واٹ واز دی موٹیو, واٹ واز دی آبجیکٹیو, کرنا کیا تھا آپ نے. اس کے بعد کیا ہوا, کنفیوشس انسٹیٹیوٹس بند ہو گئے, چائنا کے جو اسٹاف تھا وہاں پہ پورے پاکستان سے واپس چلا گیا. تو وہ آبجیکٹیو تھا نا کوئی, وہ تو اوپنلی کہتے ہیں, امریکہ بھی اوپنلی کہتا ہے, انڈیا بھی اوپنلی کہتا ہے کہ سی پیک یا ون بیلٹ اینڈ ون روڈ اس کے وہ خلاف ہیں. انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہماری 1962 کی اور 1994 کی پارلیمنٹ کی قراردادیں کہ گلگت بلتستان, اکسائی چین, پاکستانی سائڈ آف کشمیر, یہ سب ہمارا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لیں گے. ناٹ بیک ٹریک فرام دیٹ پالیسی. اور اس کے لیے وہ پورا جو اپنا ڈاکٹرن جس کو اوپر وہ کام کرتے ہیں, دیٹ از اوفینسو ڈیفینس, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر سرحد پہ دشمن سے نہیں لڑنا چاہتے تو ہم سرحد کے اندر اس کو جا کے اتنا ویک کر دیں اور اس کی فالٹ لائنس پر کام کریں. دس از واٹ دے بین ڈوئنگ. یہ ان کا ایکسپلیسٹلی دیر یوزنگ افغانستان. ہاں, اس میں ڈینائی تو انہوں نے کبھی نہیں کیا اس کو. اور یہ تو کسی اور کی بات نہیں ہے, یہ تو اسٹیٹمنٹس فرام اجیت دوول ٹو جے شنکر, فرام جے شنکر ٹو لیٹ CDS بپن راوت who was earlier the army chief, then منوج مکند نروانے جو ابھی اس سے پہلے والا آرمی چیف تھا, وہ RKS بھدوریا, وویک رام چودھری, ان کے ایئر فورس کے چیفز رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امت شاہ, راجناتھ سنگھ, یہ کیا باتیں کرتے رہے. یہ اس میں وہ ٹو فرنٹ سینیریو کی بھی بات کر رہے ہیں چائنا اور پاکستان کے, اور وہ اس کے حوالے سے بھی انف مٹیریل آپ کو ان کی گفتگو میں ملتا ہے, ان کی اسٹیٹمنٹس میں, اور یہ پبلک اسٹیٹمنٹس ہیں. یہ کہیں بیٹھ کر یہ کسی ڈرائنگ روم کی کنورسیشن نہیں ہے جو ٹیپ ہو گئی اور باہر آ گئی, یہ ڈیٹیلز باہر آ گئی. یہ تو وہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ وہ میڈیا ڈومین میں اویلیبل ہیں. یہ بڑی مزے کی ڈائنامک ہے. اب افغانستان کے لیے تو پہلی دنیا ہوتی ہے آپ کے نیبرس, اس کے بعد فردر آگے, اور جو ان کی پہلی دنیا ہے اس میں پاکستان, چائنا, انڈیا, عراق, چلیں اس کو ہم فوکس نہیں کرتے ابھی. پاکستان کے لیے ڈیسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے تھرو انڈیا, فرام انڈیا تھرو افغانستان. افغانستان کے ریلیشن شپس ود دس نیو گورنمنٹ آر گوئنگ ٹورڈز اے بیٹر فیوچر ود چائنا. پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز ہمیشہ سے الحمدللہ بڑے اچھے رہے. تو کین پاکستان یوزنگ چائنا کیپ اٹ سیلف سیف فرام انڈیا, جو ان کا افغانستان کے تھرو ڈیسٹیبلائزیشن کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں. آئی تھنک ہمیں نا بالکل شروع سے اس سارے معاملے کو, اپنی افغان پالیسی کو اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیر واز اے ٹائم وین وی یوز ٹو تھنک اور ٹریٹ افغانستان ایز آر 5th province. یہ بالکل غلط ہے. اسٹاپ ڈیلنگ ود افغانستان ایز اف اٹ از a province of Pakistan. It's an independent country. Start respecting that country. لینڈ لاکڈ ہے, اور لینڈ لاکڈ کنٹریز کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو ان کے نیبرز نے ادا کرنے ہوتے ہیں. انڈیا نہیں کرتا نیپال کے لیے, وہاں پر زلزلہ آتا ہے تب بھی وہ ان کی سرحد بند کر دیتا ہے, کیونکہ اس نے وہاں پر اپنی مرضی کا چیف جسٹس اپوائنٹ کروانا ہوتا ہے اور پولیس چیف اپوائنٹ کرانا ہوتا ہے. تو اس کی اپنا طریقہ کار ہے. اسی طریقے سے جو پاکستان ہے, پاکستان نے پالیسی رکھی, بری بھی رکھی, خراب بھی رکھی, بٹ آپ ان خراب پالیسیوں سے بھی سیکھتے ہیں نا. اور وی شوڈ ناٹ ہیو اینی فیوریٹس ان افغانستان. افغانستان should be dealt as an independent country. But stop thinking about who should be in power. Whoever is in power, we should deal with them. ہمارا بہت بڑا بارڈر ایک ایسٹرن بارڈر ہے جو جس پہ ایشوز چلتے رہتے ہیں. ویسٹرن بارڈر کو بھی اگر ایسٹ سے کنٹرول کیا جائے گا تو یہ بھی بہت اسٹریسفل ہو جائے گا پاکستان کے لیے. یس, پاکستان دیکھیں اس کو ڈیل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. اپنا ایک تو پالیسی آپ کی جو ہے اس میں
ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جب آپ افغانستان کے ساتھ ڈیل کریں گے ڈپلومیٹکلی آپ ان کو ٹیک اپ کریں گے تمام معاملات اپنے پیپل ٹو پیپل لنکیجز کو استعمال کریں. افغانستان جو ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے تو انڈیا کا بڑا ممنون ہے. افغانستان میں پیسہ بھی بڑا لگاتا رہا ہے انڈیا. ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بھی بنا کے دی, ڈیمز بھی بنائے وہاں پر, اسکولس یونیورسٹیز میں اس نے انویسٹ کیا, ہاسپٹلس میں انویسٹ کیا, پھر ادروائز بہت کچھ کرتا رہا. اور آج سے نہیں کہہ رہا, افغانستان میں بڑی انوالومنٹ رہی ہے انڈیا کی, لیکن آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو میچ بھی کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ کین وی افورڈ ٹو میچ دوز انویسٹمنٹس اس لحاظ سے یا نہیں؟ نہیں, اوبیسلی جو پاکٹ سائز ہے پاکستان کا, اوبیسلی آج کل تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے صورتحال کیا ہے, لیکن جو بھی ہویورز ان چارج ان افغانستان, ہمارے بڑے اسٹرانگ لنکیجز ہیں اور آج کے نہیں ہیں, سینچریز اولڈ. اور پھر انڈیا کی جو پالیسی رہی ہے خاص طور پہ وہاں پر جو ابھی رجیم ہے طالبان, ان کے خلاف, تو آئی ڈونٹ تھنک پاکستان نیڈس ٹو ڈیل ود اٹ ڈپلومیٹکلی اس کو معاملے کو. جب بلاول واز دیئر ہی شوڈ ہیو وزٹڈ, آئی تھنک دا فرسٹ کنٹری شوڈ ہیو لینڈڈ ان ایز اے فارن منسٹر آف پاکستان شوڈ ہیو بین کابل. کابل میں اس کو لینڈ کرنا چاہیے تھا اور ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے تھا. We have had only one visit by Hina Rabbani Khan, which was not taken well by the Taliban. کہ ان کو یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارے پاس فارن منسٹر آئے, سینئر آفیشیل آئے ہاں, گورنمنٹ, ایوری بڈی وانٹس ریسپیکٹ. سینگ آل دس جو ہم نے باتیں کی ہیں اور جو حالات ہیں, طالبان افغان گورنمنٹ ان دا فیوچر کتنے عرصے تک تو کوئی نہیں کہہ سکتا, بٹ ہاؤ ویل ول اٹ بی اسیمیلیٹڈ ان ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اینڈ میں جب احسان غنی صاحب سے بات کرتا ہے, ہی سیڈ دیر آر ٹو ویز جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ڈیل کر سکتی ہے. ایک ان کے ویوز سافٹن کر دے, اف دیٹ کانٹ ہیپن. دوسرا ہوتا ہے سچویشن کہ دے ورک ٹورڈس کہ یہ فیل ہو جائے. نہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ اوور نائٹ چینجز آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. انٹیگریشن اور نو انٹیگریشن انٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی, ان کے ساتھ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ الائن کرتے ہیں یا نہیں کرتی, ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ہیومن رائٹس کے ان کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ویمن رائٹس کے ان کے اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, سو کالڈ رول بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, انٹرنیشنل نارمس ٹریڈیشنس لاز کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. واٹ ڈفرینس وڈ اٹ میک؟ کوئی افغانستان کو اس زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کے امریکہ تو نہیں شفٹ کرا. نہیں, یہ جو کروڑوں کی پاپولیشن ہے اس کو اٹھا کے کوئی اپنے ساتھ تو نہیں لے کے جائے گا. اسٹاپ تھنکنگ کہ آپ ایک دن کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی سے ایک ہی دن میں آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگوں کا سونے جاگنے کا طریقہ تبدیل ہو جائے, بولنے کی لینگویج تبدیل ہو جائے, ریلیجن تبدیل ہو جائے, ان کے ٹریڈیشنز یا سوشل نارمز وہ تبدیل ہو جائیں. اٹس اے لانگ ایک بڑی گیم ہے. اس میں جنریشنز آفٹر جنریشنز یہ چیزیں آتی ہیں. اس میں ایجوکیشن, اس میں انٹرنیشنل لنکیجز, بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور اس کو جس طریقے سے ہم نے آج سے سال 2 سال پہلے سوچا تھا اور کہا تھا کہ اس کو انسینٹیوائز کریں, انسینٹیوائز ایسے کریں کہ کس کو طالبان کو آپ یہ $7 ارب بھی کھول کے دیں, ان کے لیے ان کو بتائیں کہ دیز آر دا اسٹیپس. ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, تمام دری بولنے والوں کو بھی رکھیں, تاجکس کو بھی رکھیں, ہزاراس کو بھی رکھیں, طالبان پشتون بھی اس میں ہوں, ریپرزنٹیشن ہو فرام آل اکراس افغانستان. جتنی بڑی پارٹیز ہیں, جتنے لوگ ہیں, ان کو شامل کریں, ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں. پھر اس کے بعد ایک انٹرنیشنل جو سیٹ آف ڈیمانڈس ہے طالبان سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ اسٹیپس ان کو لینے چاہیے. تو اگر وہ ان اسٹیپس کی طرف پازیٹیولی بڑھ رہے ہوں تو آپ کو ان کو کچھ نہ کچھ لیوریجز دینی چاہیے, نہ کہ یہ کہ آپ ان کو فائنینشلی اتنا چوک کر دیں کہ وہ پھر اپنے سروائیول کی جنگ کے طور پر اس کو لیں اور وہ پھر آپ سے فائٹ آؤٹ کریں. تو آپ تو بالکل یو آر ٹرائنگ ٹو افینڈ دیم. اب آپ ان کے ساتھ آپ ان کو اپنے اینیمیز بنائیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے آبویسلی دے ول ایجوکیٹ دیئر کمنگ جنریشنز دیٹ دیز آر. ہاں, تو اور پھر پاکستان کو اپنی پالیسی بنانے کی, پاکستان ڈز ناٹ نیڈ ٹو ہیو alignment with the US or the US allies.
about its policy towards Afghanistan. ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہے, یہ امریکہ کا سب سے بڑا کنسرن نہیں ہے. بارڈر ہمارا ملتا ہے, امریکہ کا بارڈر نہیں ملتا. وہ تو ان کے لیے جو لوگ کام بھی کرتے رہے, ان کو لارا لگا کے انہوں نے پاکستان بھجوا دیا. وی ور سپوز ٹو بی دی اسٹیشن ٹرانزٹ کا, جنہوں نے 20 سال امریکنس کے ساتھ ان کی ایمبیسی, ان کے فارن جو بھی مشنز ہوتے تھے ان کے لیے کوآرڈینیشن کا کام کیا, ڈاکومنٹیشن کا کام کیا, سرویلنس کا کام کیا, کوئی بھی کام کیا. ان کے لیے اب ایک سیکورٹی رسک بن گیا تھا وہاں پر رہنا. امریکہ نے اور ان سب نے کہا کہ ہم آپ کو ساتھ لے کر جائیں گے. کہاں پر ہیں وہ لوگ؟ وہ پاکستان میں ساتھ لے ہاں گئے. وہ یہاں پر ہیں. ان کو پھر وہ آپ ان کا دیکھ لیں کہ مطلب کیا, یہ نہیں تھا کہ ہم امریکہ آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے, ان کا آپ کو ساتھ. تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا, ہمیں اپنا یہ تھوڑی دیکھ کے پالیسی بنانی چاہیے پاکستان کو کہ امریکہ کی کیا پالیسی ہے یا ویسٹ کی کیا پالیسی ہے. ویسٹ کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہماری اسپیشل نیڈز ہیں اس حوالے سے. ہمارا جو ہے وہ بارڈر ملتا ہے افغانستان کے ساتھ, لوگ آتے جاتے ہیں, کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ بارڈر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتے ہیں. ٹریڈ ہے ہمارا ڈفرینٹ پالیسی ہونی چاہیے, ہمارا ڈپینڈنس نہیں ہونی چاہیے. جس طرح چائنا کی اپنی ڈفرینٹ پالیسی ہے, رشیا کی پالیسی ڈفرینٹ ہے, ایران کی پالیسی ڈفرینٹ ہے, جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی پالیسی ڈفرینٹ ہے. ہم کیوں الائنمنٹ ڈھونڈیں گے کسی اور ملک کے ساتھ کہ امریکہ بہادر یا ویسٹرن کنٹریز ان کی پالیسی ہے تو ہماری بھی ایسی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. موونگ ٹورڈز کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ اور conversation, how do you see Afghanistan under the Afghan Taliban government in the future assimilating and incorporating itself into the international community? Future کیا ہوگا ان کا؟ وی کین ناٹ میک اے ڈیفینیٹ پریڈکشن اباؤٹ اٹ بیکاز آپ کے assumption, آپ کا دیکھیں دنیا foresight کیا کہتی ہے؟ دنیا ایک بڑی, دیکھیں افغانز پہلی بات تو ایک بڑے ٹف لوگ ہیں. انہوں نے وار دیکھی ہے جنریشن آفٹر جنریشن, اور وٹ ایور از لیفٹ دیئر ان افغانستان وہ بڑا جیسے کہتے ہیں کہ مضبوط ہے, بڑا ریزیلینٹ ہے. اور تو یہ تو کوئی بھی مت سوچے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ایکسپیرینسز سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے, تجربات سے پتہ چلتا ہے. جو اب یہاں پر افغانستان ہے وہ بڑا ریزیلینٹ ہے. اب سینکشنز اور نو سینکشنز, ان کا ڈپلومیٹکلی فیوچر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ان کی آؤٹ ریچ بھی جاری ہے, بہت بڑا میرے خیال سے ایونٹ ہے کہ ان کا ایمبیسڈر ٹو چائنا آفیشیل طالبان کا آ گیا ہے. آئی تھنک دیکھیں اب جس طریقے سے یہ ممالک آنے کے بعد گئے ہیں تو یہ پنگا تو ابھی کوئی نہیں لینے لگا دوبارہ ان کے Nobody is ساتھ, going to دوبارہ پنگا تو کوئی نہیں intervene لینے لگا. اب militarily. جب پنگا نہیں لینا آپ نے تو آپ نے ڈیل کرنا ہے. ڈیل کرنے کا کیا طریقہ؟ ڈیل کرنے کا یہی طریقہ ہے نا کہ آپ اگر ڈپلومیٹک انگیج ہی نہیں کریں گے. قطر میں آپ کیا کر رہے تھے؟ کیسے وہ ان کا جو ہے وہ ڈپلومیٹک آفس اسٹیبلش ہوا تھا؟ کہاں سے ان کے پاس پاسپورٹ تھے؟ کس نے جاری کیے تھے؟ وہ کیسے ٹریول کر کے جاتے تھے قطر؟ وہ کس طریقے سے ان سے بات چیت ہوتی تھی؟ پاکستان کی بھی ایک جیل میں تھا نا ملا عبد الغنی برادر, کون ہے اس وقت؟ واٹ از ہز رول ان دی طالبان ریجیم, طالبان گورنمنٹ؟ وی آلسو فیسیلیٹیٹڈ دیٹ. ہماری جیل سے نکل کے گئے, ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. پہلے مری میں جو ٹاکس کروا رہے تھے وہ ہم کروا رہے تھے. اس پہ خبر آئی کہ ملا عمر کا انتقال ہو گیا, وہ سکٹل ہو گیا پروسیس. پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے دوبارہ سٹارٹ کروائے. پھر پتہ چلا کہ ملا منصور اختر جو ہے وہ ایران سے پاکستان کی طرف کراس اوور کرتا ہوا ڈرون حملے میں مارا گیا. پھر سکٹل ہو گیا. پھر دوبارہ ہوا. تو کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی تھی. تو اگر بات چیت اس وقت چل رہی تھی جس وقت آپ ان کے اوپر حملے کر رہے تھے, ان کو مار رہے تھے, اور وہ آپ کو مار رہے تھے, اس وقت بھی بات چیت چل رہی تھی, یہ سب کچھ چل رہا تھا. تو آج جب وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں 2 سال آپ نے ان کو ڈیل نہیں کرنا, آپ نے ان کے ساتھ, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہی طریقہ کار. سو ان مائی اباؤٹ فیوچر لائک جسٹ لیٹ می جسٹ ایڈ, مطلب فیوچر کے بارے میں تو آپ 100% تو کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, بٹ دا ایکسپیرئنس سو فار, اس سے تو آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. جس طریقے سے آپ ریموٹلی بیٹھ کر کسی ملک کو نہیں چلا سکتے, اور گیون سینیریو میں جو چیلنجز بن گئے ہیں, جس طریقے سے
انٹرنیشنلی جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا اور اکنامک کنڈیشنز کچھ اچھی نہیں ہیں. اگر آپ سینکشنز لگا دیں گے, آرم ٹویسٹنگ کریں گے, آپ انگیج نہیں کریں گے, آپ ڈیل نہیں کریں گے, آپ ان کو اکنامکلی امپاور نہیں ہونے دیں گے, تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, فائدہ اس کا نہیں ہوگا. Because the Afghan government that is now there is ابھی there تو to وہ stay. یس دیٹ از دیئر ٹو اسٹے. ڈز اینی بڈی تھنک کہ وہاں پر کوئی پاپولر اپرائزنگ ہو جائے گی اور کوئی لوگ ہو اٹھیں نہیں گے اور وہ سکتا. ٹاپل کر دیں گے طالبان کی گورنمنٹ کو؟ دیٹ ازنٹ ہیپننگ دیئر. So all in all seems relatively secure for them. So that was a good point, I think, to conclude this on. Thank you for joining this show. تھینک یو. Thank you for watching the show. I hope آپ لوگوں کو analysis پسند آیا ہوگا. If you have any opinions, put them down in the comments below. And we'll meet again next week.